الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی پر رحمتیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں پروردگار عالم نے تاریخ انسانی کے ایک انتہائی امیر اور مالدار آدمی کا تذکرہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر مال درست ہاتھوں میں ہو، ایک صالح پاکردار اور دیندار آدمی کے پاس ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بندہ مومن اپنی دنیا کو بھی اچھے طریقے سے گزارتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے. اور اگر یہ مال غلط ہاتھوں میں ہو، کسی ظالم، کسی غاصب، کسی بخیل یا کسی بے دین آدمی کے پاس ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے.
سورہ قصص کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ ان آیات میں سے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے اور پورا ایک رکوع اس کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنو اسرائیل میں سے تھا، اور بنو اسرائیل کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی اسلام پر قائم رہتا، لیکن یہ بنو اسرائیل کو چھوڑ کر ان کے خلاف فرعون کا ساتھی بن گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فبغى علیہم، یہ بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، فرعون کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ جہاں تک اس کے مال و دولت کا تعلق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے ہیرے جواہرات اور اتنا مال و دولت دیا تھا کہ کمروں کے کمرے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر اس نے قفل لگائے ہوئے تھے، ان کی چابیاں طاقتور لوگوں کی، پہلوانوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی، اتنا سرمایہ اس کے پاس تھا، لیکن وہ اپنے مال و دولت کی بنا پر گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور لوگوں کو حقیر جانتا تھا۔ اس کی قوم کے کچھ اچھے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، تکبر نہ کیا کر، اترایا نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یہ بات بھی اسے سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے اپنے آخرت کے گھر کی تلاش کر، اس کے ذریعے اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کی فکر کر، اس کے ذریعے جنت کے حصول کی کوشش کر، یعنی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، نیکی اور بھلائی کے راستوں پر خرچ کر، اس کے ذریعے اعمال صالحہ اکٹھے کر کے اپنے لیے جنت کا سامان پیدا کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر کہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اچھا کھا، اچھا پی، اپنی جائز ضروریات اچھے طریقے سے پوری کر۔ اب یہ نہیں کہتے کہ صرف آخرت کے لیے ہی سے لوگوں پر خرچ کر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کر، اپنے دنیاوی جو معمولات ہیں اور ضروریات ہیں ان کو بھی اپنی دولت سے پورا کر۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اوروں پر احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کی کوشش نہ کر، اس مال کے ذریعے اللہ کی زمین پر بگاڑ پیدا نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے، ایسا مت کہو، اللہ نے مجھے نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنے علم، اپنے ہنر، اپنے فن کی بنیاد پر کمایا ہے، یہ تو میری ذہانت اور میری قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری لیاقت اور فہم و فراست کی وجہ سے مجھے ملا۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا،
فرمایا کہ کیا یہ جانتا نہیں تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی دولت بھی اس سے زیادہ تھی اور جن کی افرادی قوت بھی اس سے بڑھ کر تھی، یعنی جو مال و دولت میں اور قوت اور طاقت میں اس سے کہیں زیادہ آگے تھے، دنیا میں اس سے پہلے گزر گئے، ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا، تو یہ تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں لوگوں کو اپنی حیثیت دکھاتا ہوں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جاہ و حشمت، اپنے خزانے، اپنا سرمایہ دکھاتا ہوں تاکہ لوگوں پہ داغ بیٹھ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنے بڑے مقام اور مرتبے کا آدمی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن وہ اپنے خزانوں سمیت نکلا، اپنے خدم و حشم کے ساتھ نکلا، اپنی ساری رونق کے ساتھ نکلا، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اس دور کا سرمایہ اور مال جتنا بھی تھا اس کے پاس وہ سب لے کر نکلا، سڑکوں پر آ گیا، چوکوں چراہوں میں آ گیا، اور شہر کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یہ قرآن کریم کا آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے، جو دنیا پرست تھے، جو ظاہر بین تھے، جو آخرت سے غافل تھے، جو حق شناس نہیں تھے، انہوں نے جب اس کے مال اور دولت کو دیکھا تو کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی جیسی اس کو ملی، ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہوتے جیسے اس کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، کتنا خوش قسمت آدمی، کتنا بلند بخت آدمی ہے، کیا نصیبہ پایا ہے اس نے، اتنا پیسہ۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے برعکس کہہ رہے تھے۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ کہہ رہے تھے اللہ کے بندو، جو اللہ فرماتے ہیں علم والے لوگ تھے نا، جو حق شناس تھے، جو جانتے تھے کہ اس طرح کا مال و دولت جو قارون کو ملا ہوا ہے، جس کی بنا پر اس کا خبیث اور بدبودار کردار بن چکا ہے، یہ مال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسے مال کی تمنا نہ کرو، یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، باعث عذاب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے مومن اور صاحب عمل بندوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے جنت کی صورت میں، وہ اس کے مال و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی تمنا کرو۔ اس کے مال و دولت کو دیکھ کے تمہاری لالیں ٹپک رہی ہیں، جس کو پا کر یہ مغرور ہو گیا ہے، متکبر ہو گیا ہے، سنگ دل ہو گیا ہے، اللہ کے مقابلے پر آ گیا ہے، اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، اپنی قوم سے غداری کر چکا ہے، کسی مسکین غریب پر یہ مال خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، یہ سارا میں نے اپنے علم اور اپنی قابلیت کی بنا پر کمایا ہے، یہ مال نہیں، اس کے حق میں عذاب ہے۔ ایسے مال کی تمنا نہ کرو، بلکہ اس کی بجائے آخرت کے اجر و ثواب پہ اپنی نگاہ۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا۔ علم بہت بڑی دولت ہے میرے عزیزوں، یہ انسان کو دنیا اور آخرت کا اصل رنگ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہر کے لوگوں کے اندر یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ دو طرح کی بات چیت لوگ کر رہے تھے، ایک تو ظاہر بین سطحی نظر رکھنے والے، اور دوسرے اللہ کی حق شناس بندے، دین کا علم رکھنے والے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہم نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جائے، اور یہ قارون اپنے گھر اور اپنے سارے خزانوں سمیت سارے شہر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر دنس گیا۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، بات سمجھتے پتہ نہیں ایسا ہوا بھی ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، بھلا زمین میں کوئی پھٹتی ہے اس میں بھی کوئی دنستا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ منظر کئی دفعہ آج کے دور کے انسانوں کو بھی دکھا چکا ہے۔ یہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا نا جی، ہمارے مظفر آباد میں اور بالا کوٹ میں اور دیگر علاقوں میں، جو لوگ وہاں گئے ان سے پوچھئے کہ یہ دنسنے کے مناظر کئی جگہوں پر موجود تھے۔ آج بھی سڑکیں پھٹ جاتی، زمین شاق ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دنسا دیا۔ اب اس کا انجام دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کاش ہمیں بھی ایسا مال دولت مل جائے جو قارون کو ملی ہوئی ہے، وہ پتہ کیا کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانوں سے ٹھیک بات نہیں کی تھی، غلط کہا تھا، ہمیں اس جیسے مال و دولت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پہ احسان نہ کرتا ہم بھی اس جیسا ہونے کی خواہش کر رہے تھے، اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں دنسا دیتا، اس مالک نے کرم کیا کہ ہمیں محفوظ رکھا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں اپنے باغیوں کے لیے نہ دنیا میں کامیابی لکھی ہے نہ آخرت میں لکھی ہے۔ حضرات محترم، یہ پورے اس رکوع کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جو سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے اس انتہائی مالدار اور سرمایہ دار انسان کے متعلق اپنے کلام پاک کے اندر اتارا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر حکمت اور دانائی کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کا بتایا ہوا ایک ایک واقعہ انسانوں کے لیے اپنے اندر رہنمائی کے اور سبق کے کئی پہلو رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، ہمیں اس سے بڑے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ قارون کے اس واقعہ سے سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال اور دولت فی نفس ہی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے اپنا فضل قرار دیا جو سورہ جمعہ کی آیات ہیں جن میں جمعۃ المبارک کی فضیلت بھی ہے اور اسے پڑھنے کی تاکید بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ادا کر چکو، پہلے کیا فرمایا تھا؟ جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کاروبار خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اور پھر کیا فرمایا بعد والی آیت میں؟ جب نماز پڑھ چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کاروبار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کاروبار، تجارت، ملازمت، اپنے معاملات کے ذریعے میرا فضل تلاش کرو۔ یہ حلال مال، پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ لیکن اگر اسی مال کو پا کر بندہ اللہ کو بلا دے، آخرت کو فراموش کر دے، جنت اور دوزخ کو ذہن سے نکال دے، قبر کو بھول جائے، برزخ کو بھول جائے، روز محشر کو بھول جائے، تو یہ مال انسان کے لیے مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے۔ وہ مال جو بے مقصدیت کے ساتھ آتا ہے، آخرت سے غفلت کے ساتھ آتا ہے، وہ انسان کو تکبر اور غرور کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا انسان اپنے رشتہ داروں کو بھی حقیر سمجھتا ہے، غریبوں سے ملنا جلنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ انا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔
اور بالآخر اس کا یہ تکبر اور غرور اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا بلکہ اسے لے ڈوبتا۔ مومنانہ کردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے اندر عجز و انکسار پیدا ہو، تواضع اور خاکساری پیدا ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے دوسرے بندوں جیسا ایک بندہ سمجھے، کسی طرح بھی انا پرستی کا اور بڑائی کا شکار نہ ہو، احساس برتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ اگر کسی شخص نے مال و دولت پانے کے بعد دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا، یقین جانے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہو گیا۔ قرآن کریم اس حقیقت سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں اور چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ اگر رزق کسی بندے کے اختیار میں ہوتا یا لوگوں کے اپنے اختیار میں ہوتا تو پھر کون غریب ہوتا، کون مفلس و فلاش ہوتا؟ اس میں امیروں کو بھی سمجھایا گیا ہے، یہ جو تمہارے پاس کشادگی ہے، فراخی ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، اس میں تمہارا کمال کوئی نہیں، ہماری بنائی ہوئی قسمت اور مقدر ہے اور ہمارا عطا کیا ہوا ہے، بڑا نہ سمجھنا اپنے آپ کو۔ اور غریبوں کو بھی بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس مال کم ہے، پیسے تھوڑے ہیں، وسائل قلیل ہیں، اگر تمہارے پاس خزانے نہیں ہیں، غربت و افلاس میں مبتلا ہو، اپنے سے زیادہ امیروں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہونا، ان کو دیکھ کر حرام کی طرف مائل نہ ہونا، اپنے سے زیادہ سرمایہ داروں اور مالداروں کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہم بھی حاصل کریں گے یہ مال و دولت، خواہ جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے۔ دوسروں کے سرخ چہروں کو دیکھ کر اپنا چہرہ تھپڑ مار مار کے سرخ نہ کرنا۔ اللہ نے سمجھایا میرے اختیار میں ہے، جس کا رزق چاہتا ہوں کم کرتا ہوں، اور میری حکمت ہوتی ہے اس پہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے کسی کو زیادہ دیا تو کیوں دیا، کم دیا تو کیوں دیا۔ اس لیے اس میں کوئی تکبر کرنے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو عاجز بنو، اور اگر اللہ نے کم دیا ہے تو قناعت پسندی کا مظاہرہ کرو۔ یہ جو قارون تھا، اس نے کیا کیا؟ اللہ نے اتنے خزانے دیے، اتنا مال دیا تو تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، اور قوم کے لوگوں نے کیا سمجھایا؟ جو نیک اور صالح لوگ تھے اس دور کے، انہوں نے کہا لا تفرح، اترا مت، تکبر نہ کر اپنے مال کی وجہ سے، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ پسند ہی نہیں کرتا گھمنڈ کرنے والوں اور غرور کرنے والوں۔ ایک اور سبق ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو پھر یہ کہنا چاہیے اور بار بار انسانوں کے درمیان بیٹھ کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے مالک کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میری ذہانت، میری قابلیت، میرا ہنر، میرا فن، میرا علم، میری پلاننگ، میری سوچ اور میری اپروچ، میں تو وہی بہت بڑا کاروباری، لوگوں کو کیا پتا بزنس کس طرح سے کیا جاتا ہے، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کاروبار کو چار چاند کیسے لگائے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس نقطہ نظر کو اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر انا پرستی آ جاتی ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، اور جو شخص انا کا شکار ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے راندائے درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کیا جواب دیا تھا؟ آنا خیر من، میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں نا آنا میں، پھر اللہ رب العزت ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا۔ یہ دیکھیں فرعون، یہ قارون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا
کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہو، یہ نہ سمجھاؤ مجھے کہ اللہ نے دیا ہے، اس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کہنے لگا یہ میرا علم، میرا ہنر، میری قابلیت اور میری صلاحیت کی بنا پر میں نے خود کمایا، یہ میں نے خود جمع کیا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبران کرام سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹا ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، ایمان کی رمق بھی موجود ہے، وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں، سب تیرا ہے۔ بندہ شاکر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی بادشاہت دی تھی، ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، بے مثال حکومت اللہ نے دی تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت، ایسی حکومت دے میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اس کو پا کر پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ان کے دربار کے اندر ایسے ایسے باصلاحیت لوگ تھے۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے، اور 1500 میل کے فاصلے پر ملکہ بلقیس یمن میں رہتی تھی۔ کہا اس کا تخت لے کے آؤ، اور ان کے دربار میں ایسے صلاحیت مند لوگ موجود تھے۔ 3000 سال کا فاصلہ پلک جھپکنے کے اندر طے ہو گیا، اور ایک لمحے کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ اس کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ان کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچایا۔ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ جو میرے دربار کا جو آدمی لے کے آیا ہے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے اتنی وسیع، اتنی بے مثال سلطنت اور حکومت دے کر، اور ایسے صلاحیت مند درباری دے کر میرا پروردگار میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اشکر ام اکفر، کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی بغاوت پہ قبر باندھتا ہوں، میں اپنے پروردگار کی شکر گزاری کرتا ہوں یا اس کفران نعمت کرتا ہوں۔ اس لیے قارون کے واقعہ سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی دولت اللہ نے دی ہے، جو کچھ بھی وسائل اور ذرائع عطا کیے ہیں، کہنا چاہیے یا اللہ تیری عطا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یا اللہ اگر میرے پاس صلاحیتیں ہیں، علم ہے، ہنر ہے، فن ہے، قابلیت ہے، تو اللہ وہ بھی تو تیرا ہی دیا ہوا ہے نا۔ میرے پاؤں میں چلنے کی شکل جس کے ذریعے میں اپنی دکان، اپنی ملازمت پہ چل کے جاتا ہوں، اللہ تو نہیں رکھی۔ جن ہاتھوں پہ میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے کمپیوٹر کیلکولیٹر چلاتا ہوں، روکڑ ملاتا ہوں، کھاتے بناتا ہوں، گاہکوں کو تول کے اور ناپ کے دیتا ہوں، ان ہاتھوں میں اللہ پکڑنے کی طاقت بھی تو تو نے دی ہے۔ یا اللہ یہ جو میرا دماغ ہے جس سے میں صورتیں سمجھتا ہوں، منصوبہ بندی کرتا ہوں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے طرح طرح کے پروگرام بناتا ہوں، الہی اس دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ بھی تو تو نے رکھا ہے۔ کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا؟ اللہ کا ایک بندہ بڑی پیاری بات کر گیا، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کوئی ہم سے ہوگا؟ جو ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے ہی کرم سے۔ بندے کے پاس کیا ہے؟ انسان کی کیا قوت اور طاقت؟ اسی طرح قارون کے اس واقعہ سے ہمیں ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں پہلے اس کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس مال کے ذریعے اپنے لیے جنت کا سودا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کے یہ الفاظ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مومن بندوں سے ان کے مال بھی خرید لیے اور جانیں بھی خرید لیے، ہم نے سودا کر لیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سودا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز لی جاتی ہے، دوسری دی جاتی ہے۔ اللہ تو نے مال بھی مومنوں کے لیے، جانیں بھی لی،
فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں ہم نے جنت دی ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کے ذریعے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مسجدیں بنائے، مدارس بنائے، نیکی اور بلائی کے کام کرے، اس میں سے اللہ کی راہ میں اس کے کمزور مسکین بندوں پر خرچ کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، کہ وہ مال جس کے ذریعے بندہ نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، کعبے کے رب کی قسم وہ مال نہیں ہوتا بلکہ بندے کے حق میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے میرے نبی ان ظالموں کے مال اور ان کی اولادیں دیکھ کر آپ تعجب نہ کریں، آپ حیرت کا اظہار نہ کریں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو جہنم کے بدترین عذاب کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرات محترم سورہ توبہ کی ساتھ کی طرف توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، درہم و دینار کو، روپے پیسے کو، ریالوں کو، پاؤنڈ اور یورو کو سید کر بنا کے رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے سونے چاندی اور ان کے خزانے کو روز قیامت جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر انتہائی گرم جب ہو جائے گا تو پھر کبھی ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، کبھی ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، اور کبھی ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا۔ اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ایک سامان بنایا جائے گا، فذوقوا بما کنتم تکنزون، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے دنیا میں جمع کر کے سنبھال کے رکھا، اور اس کے ذریعے تم نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے، جہنم سے بچنے اور جنت کے داخلے کے لیے کوئی کوشش نہ کی۔ اسی طرح بھائیو دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال صرف دوسروں پر ہی خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قارون کو اس کی قوم کے جو صاحب علم اور حق شناس بندے تھے انہوں نے کہا اپنا حصہ جو ہے وہ بھی اس مال میں سے تو حاصل کر، اللہ نے دیا ہے تو پھر اچھے طریقے سے کھا پی، اپنی ضروریات جو ہے وہ بہتر طریقے سے پوری کر۔ یعنی آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے اگر دیا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی رہائش بناؤ، اچھی گاڑی خریدو، جائز طریقے سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی ضروریات پوری کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ رزق حلال کے ذریعے ایک لقمہ بھی اگر کوئی بندہ مومن اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فرض بنتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کما کے کھلائے، لیکن اللہ کے ہاں پھر بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صاحب حیثیت تھے لیکن انہوں نے میلا کچیلا سا لباس پہن رکھا تھا، ان کی اپیرنس، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے لگتا تھا کہ بڑے غریب اور مسکین سے آدمی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے توجہی برتی، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر وہ صحابی سمجھ گئے کہ میری اس کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے رسول کی ذات سے بڑھ کر محبوب ذات اور کوئی نہیں تھی، اور بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے چہروں سے وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ میرے محبوب کے دل میں بات کیا۔ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے میرے میلے کچیلے لباس کو پسند نہیں فرمایا، گھر گئے اجلا صاف ستھرا اچھا لباس پہن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طرف نظر التفات فرمائی اور آپ نے انہیں بتلایا ان اللہ تعالی یحب اذا انعم علی عبد ان یرا اثر نعمته علیہ، کہ اللہ اپنے جب کسی بندے کو دیتا ہے نا، اپنی کسی نعمت سے اسے نوازتا ہے تو
تو پھر اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ بندے پر اس نعمت کا اثر بھی دیکھے۔ اگر اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو جان بوجھ کر فقیروں جیسا بھولیا اور بیس نہ بناؤ، پھٹا پرانا بسیدہ لباس نہ پہنو، گٹھیا اور ردی کھانا نہ کھاؤ، بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اگر مال و دولت دیا ہے اس کے ذریعے پہلے تو اپنی آخرت کو بناؤ، اپنی جنت کا سامان پیدا کرو، اور اپنی ذات پر، اپنے بال بچوں پر اور اپنے گھر بار پر بھی خرچ کرو۔ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے دین اسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 نعمتیں، 4 چیزیں دنیا کی، یہ اللہ کی عظیم نعمتیں: البیت الحنی، کھلا گھر، کشادہ گھر، یہ ایریا وائز بھی ہو سکتا ہے، دسترخوان کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تنگ و تاریک گھر جو ہے وہ تو ایک مصیبت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس میں نہ ہوا آئے نہ روشنی کا سامان ہو، بندہ وہاں پہ رہ کے بیمار ہو جائے، اس کا دم گھٹنے لگے، اور اس کے مقابلے میں کھلا اور کشادہ گھر، یہ اللہ کی ایک نعمت اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور دوسری نعمت آپ نے بتلائی المرکب القوی، مضبوط سواری۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، اتنی استطاعت ہے، اچھی اور مضبوط اور مہنگی گاڑی خریدے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح آپ نے تیسری نعمت فرمائی المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو آپ الٹ کر لیں تو یہ بہت بڑی زحمت ہے۔ بد اخلاق بیوی، تنک مزاج بیوی، بدتمیز بیوی، گستاخ بیوی، یہ انسان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں۔ اور چوتھی نعمت آپ نے بیان فرمائی الجار الصالح، نیک ہمسایہ، اچھا ہمسایہ۔ سیانے سمجھدار بندے کہتے ہیں کسی جگہ گھر بنانا ہو، بعد میں بنانا، پہلے دیکھنا ہمسایہ کیسا ہے۔ گھر کی لوکیشن وہ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتی جتنا اچھے ہمسائے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہمسایہ برا ہو، بدتمیز ہو، ظالم ہو، بد اخلاق ہو، بے حیا ہو، اسے دوسروں کی بہو بیٹی کا کوئی احساس نہ ہو، تو میرے عزیزوں لوگ کروڑوں کا مکان کوڑیوں میں بیچ کے بھی چلے جائیں۔ تو 4 نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، دنیا کی عظیم نعمتیں۔ تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ اب جب اپنا فضل کرتے ہیں، نیک مال سے اور دولت سے نوازتے ہیں، تو ایک بندہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اس مال کو نیکی بلائی کے راستوں میں خرچ کر کے جنت کے حصول کی کوشش کرے، اور اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات کو بھی اچھے انداز سے پورا کرے۔ اسی طرح ایک اور سبب قارون کے اس واقعہ سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت بڑا عطیہ ہے، خاص طور پر دینی علم۔ علم ہی کے ذریعے انسان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے مال و منافع کی حقیقت کیا ہے۔ علم ہی ایک انسان کو مادہ پرستی سے روکتا ہے، علم ہی انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر لگاتا ہے، اور انسان کو یہ سمجھاتا ہے نہ حرام طریقے سے کمانا ہے نہ حرام طریقے پر لگانا ہے۔ بے علم انسان کو کیا پتا کہ کاروبار اور کمائی کے ناجائز اور حرام طریقے قرآن و سنت میں کون کون سے؟ ایک جاہل انسان کو کیا پتا کہ کون کون سے گناہ کے کام ہیں جن سے میرے رب نے اور میرے رسول نے مجھے منع کیا ہے کہ ان میں پیسہ نہ لگانا۔ اس لیے بے علمی کی وجہ سے انسان اس مال و دولت کی بنا پر اللہ کی غضب و غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کائنات کا کوئی خزانہ علم کے خزانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مجھ سے ڈرنے والے میرے وہی بندے ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ذرا، یہ قارون کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ساری دولت اور خزانے لے کے نکلا تھا، نوکر چاکر خدم و حشم ساری جاہ و حشمت لے کر نکلا تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے نا کچھ
کہ کاش ہمیں بھی ویسا ہی مال ملے جیسا قارون کو ملا. انہ لذو حظ عظیم، کتنا خوش قسمت آدمی. تو ان کی بات سن کر سمجھایا کس نے تھا؟ اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو ہم نے علم کی دولت دی تھی انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ویسی باتیں نہ کرو، مارے جاؤ گے. اس کا جو مال و دولت ہے اس کے حق میں اللہ کا عذاب ہے، وبال ہے اس کے لیے. دیکھتے بھی اس مال کو پا کر یہ کیسا بد کردار اور بدبودار ہو چکا ہے. انہوں نے کہا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس قارون جیسی دولت کو چھوڑو اور اپنی نگاہ رکھو آخرت کے اجر و ثواب پر جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کی صورت میں تیار کر کے رکھا ہے. علم والے بندے کو ہی پتا ہوگا نا کہ یہ دنیا کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا پر اترانے والوں کو سمجھایا، مادہ پرستوں کو سبق دیا، مال و دولت کو مقصد زندگی بنانے والوں کو بتلایا، حلال اور حرام کی تمیز روا رکھے بغیر دنیا کے وہ کتے جو اس کے پیچھے پڑے رہتے کہ کہیں سے بھی میرے بسم میں پیسہ لینا ہے، ان کے جینے کا مقصد ہی دنیا کا یہ مال و منال ہے. سنے اللہ کے رسول نے کیا بات سمجھائی. اور کوئی صاحب علم ہی بتلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها کافرا شربۃ ماء، اگر اس ساری دنیا کی اور اس کے سارے مال و منال اور خزانوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ کس لیے دیتا اپنے باغیوں، اپنے نافرمانوں کو، کافروں کو، بے ایمانوں کو؟ اس لیے دیتا ہے کہ دنیا کی حیثیت ہی مالک کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اس لیے وہ دنیا کے مال و منال کو بعض اوقات اپنے باغ و نافرمانوں پر زیادہ نچھاور کرتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں. ایسے ایسے عذابات جن کا تصور کر کے بندہ کام جاتا ہے، اور ایسی ایسی تکلیفیں کہ جو انتہائی ناقابل برداشت ہیں اور ہمیشہ کے لیے. ایک بندہ مومن کیا ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی گوارا کرتا ہے کہ اس کا رب اس کو دوزخ کا ایندھن بنا دے؟ تو پھر وہ کیسے اس گھٹیا دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے پہ تل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی طرح قارون کے واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے اسے اپنے پاس نہیں رکھنا، اپنا ہاتھ بھی کھلا رکھنا، اپنا دل بھی کھلا رکھنا اور اپنی جیب بھی کھلی رکھنی. خزانے نہیں بنانے، خرچ کرنا ہے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اللہ کی راہ میں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر، نیکی اور بلائی کے کاموں میں. قارون کو اس کی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے سمجھایا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو بھی اس کے ذریعے اوروں پر احسان کر. اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کیا، تو بھی نیکی کر. لیکن وہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، کہتا تھا میں دوں کیوں، میں نے خود کمایا، میری محنت کا نتیجہ، میں کیوں لوگوں کو دوں، اللہ کے بندوں کو دوں. میرے سامنے مرتے رہے، تڑپتے رہے غریب اور یتیم اور مسکین، روتے رہے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا آپ نے سنا، فخسفنا بھی وبدارہ الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا پھٹ جا، زمین پھٹ گئی اور قارون اپنے سارے خزانوں سمیت زمین کے اندر دنس گیا. یہ جو میرے بھائی بعد میں آئے ہیں یہ قرآن کی آیت میں نے ان کے لیے سنائی. جو پانی کھڑا ہوتا ہے اسی میں بدبو اور تعفن پیدا ہوتا ہے، جو پانی چلتا رہتا ہے نا اس کے اندر کبھی بدبو اور سڑان پیدا نہیں. وہ دولت جو خرچ ہوتی رہتی ہے، گردش میں رہتی ہے، اس کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز بھی تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے، ہمارے دیے مال میں سے ہماری رضا کے لیے دو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں تم خرچ کرتے جاؤ گے، ہم دیتے جائیں گے. یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور لوگوں یہ بات تمہیں وہ بتلا رہا ہے جو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے،
وہی تو روزی رساں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی گارنٹی پر اعتماد ہے یا نہیں؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ نے جس بات کی ضمانت دی ہے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا جائے۔ آپ نے حلفاً کہا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، انفق علیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ کیسے الفاظ ہیں حضرات۔ اور قارون کے واقعہ سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا کہ ہم پانے کو، ہم دولت کے حاصل ہونے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی کھونا اور نہ پانا بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا کا مال پانے کے بعد اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سکون اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں، بالکل لکھی پڑی بات ہے۔ ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے، نہیں یقین تو کسی ایسے مالدار کو چودھری کو دیکھ لیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، گھر والے دشمن بن جاتے ہیں، بیوی مقابلے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا سرمایہ دار اور مالدار آدمی جو اللہ کے دیے ہوئے اس عظیم نعمت کا غلط، ناجائز اور حرام استعمال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے الٹ جا کے خرچ کرتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی بے سکونی، بے چینی اور ٹینشنز آتی ہیں، وہ کہتا کاش یہ دولت مجھ سے چھن جائے، میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں لیکن مجھے سکون مل جائے۔ کبھی کسی مزدور کو آپ نے رات کو نیند کی گولی کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کون کھاتا ہے؟ مالدار، سرمایہ دار، امیر کبیر آدمی، اکثریت انہی کی کھاتی ہے۔ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اور کبھی کبھی میں عرض کر رہا ہوں کھونا جو ہے وہ بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ وہ کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ سکون کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آگے وہ ایک جملہ کہتا ہے بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، اور آخر میں کہتا ہے دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ بعض اوقات بندہ یہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اس مال نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس دولت نے مجھے رسوا کر دیا، میری زندگی حرام کر دی ہے، میرا سکون چین نیند تک چھین لی۔ تو میرے عزیزوں یہ قارون کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں بیان فرمایا ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا انتہائی مالدار آدمی تھا۔ جو میرے بھائی بات میں آئے ہیں اس کے مال اور دولت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کے خزانے، اس کا مال دولت سونا چاندی نہیں، فرمایا جن کمروں کے اندر اس نے اپنا مال بھرا ہوا تھا نا، اس کے دروازوں پر جو تالے لگائے تھے ان تالوں کی چابیاں طاقتور اور پہلوانوں کی پوری ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اتنا مال و دولت تھا، لیکن اس کا کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج آپ اس قارون کے کردار کو دیکھیں نا، قرآن کریم اشخاص کی بات نہیں کرتا، قرآن کریم کرداروں کی بات کرتا ہے۔ یہ اسی لیے قارون کا قصہ بیان کیا نا کہ اس طرح کا کردار اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا۔ آج آپ کو ہر گلی اور محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر قارون دکھائی دیں گے، اور سب سے بڑے قارون اس ملک کے حکمران ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہماری گردنوں پر مسلط ہیں یا ان کو مسلط کروایا گیا ہے، جس میں ہمارا بھی کچھ کردار ہے۔ انہوں نے اتنے خزانے جمع کیے، اتنے خزانے جمع کیے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عام مسلمان آدمی جو ہے نا، اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں تو وہ کہتا ہے
اللہ کا بڑا شکر ہے، گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. اور جو جس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں ان کا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے نا. ان کی آنے والی کئی نسلیں صرف ان کا پیسہ ہی کھاتی رہے تب بھی ختم ہونے کو نہیں آتا. لیکن قوم قارون کی طرح یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں کو تڑپتا ہوا دیکھتا، اس کی قوم کے نیک سارے لوگ کہتے اے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پہ اتنی نیکی کی، اتنے احسان کیے اور لوگوں پر بھی کر. تو کہتا تھا نہیں، میں تو ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دوں گا، میں نے خود کمایا، یہ بھی کما لیں. قوم تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، غریب مزدور آدمی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں. اور ایک ڈرائیور نے مجھے بتلایا، کہتا ہے میری 16,000 تنخواہ ہے، پچھلے مہینے کا میرا بل 16,000 تھا. کہتا حافظ صاحب یقین کریں اس دن میری اور میرے بیوی بچوں کی حالت ایسی تھی جیسے ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو گیا. یہ آپ کے شہر کی بات ہے، یہ آپ کے شہر کے اندر ایک غریب مزدور آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکا، اس کا میٹر اتار دیا گیا، اس نے اسی تار سے دھندا لے کے اپنے آپ کو مار دیا. اور یہ ظالم قوم کا لوٹا ہوا پیسہ، یعنی اپنا کمایا ہوا پیسہ، اتنے بے رحم اور سفاک اور اتنے سنگ دل، قوم کے لوٹے ہوئے پیسے میں سے اس قوم کو اتنے پیسے لوٹانے کو تیار نہیں جس سے ان کا سانس ہی بحال ہو سکے. ملک کی معیشت ڈوب گئی، ملک اصل میں دیوالیہ ہو چکا کہ غریب آدمی دیوالیہ ہوا، مزدور دیوالیہ ہوا، عام آدمی دیوالیہ ہو گیا، سفید پوش آدمی ڈیفالٹ ہو گیا. اور کس کو دیوالیہ پن کہا جاتا ہے؟ لیکن ان کو حیا نہیں آتی بغیرتوں. یہ اپنی تجوریاں کے منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. یہ زرداریوں اور نغاریوں کے اور ان کے گھوڑے جو ہیں وہ مربے کھاتے ہیں. اور یہ منظر ملک میں نظر آتا ہے کہ ایک غریب کے اور ایک بیوہ کے بچے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں سے اپنے ٹکڑے تلاش کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے. حضرات اتنے سخت انقلاب آیا تھا نا فرانس کا، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی تھی، اور ملکہ جو شہر سے باہر ایک بڑے عالیشان محل میں رہتی تھی، اس نے پوچھا اپنے نمائندوں سے یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کیا ہوا ان کو، کیوں باہر آئے ہوئے گھروں سے؟ کہنے لگے روٹی نہیں ملتی. اس نے طنز کیا اور مذاق اڑایا اور کہنے لگے روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں. پھر لوگوں نے ان کے محلات کے اندر گھس کر ان کو باہر نکالا. اس کے شوہر کا سر بھی قلم کیا. اس نے جب سر تن سے جدا کرنے لگے لوگ تو کہنے لگے مجھے معاف کر دو. لوگوں نے کہا نہیں، معافی کا وقت گزر رہا، تو نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا ہے. اسے لوگوں نے گھسیٹا، برہنہ کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے سارا دن لوگ فٹ بال کھیلتے رہے فرانس کی ملکہ کے سر سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا اشرافیہ اور بالاتر طبقہ جو ہے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا. اور ظالموں، کیا اسی وقت کے لیے تم اس قوم پہ اتنا ظلم ڈال رہے ہو؟ حضرات محترم، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا جو نظام ہے وہ ہے زکوٰۃ، عشر اور صدقات کا نظام. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. یہ مال زکوٰۃ کا، صدقے کا، عشر کا، یہ امیروں سے لیا جاتا ہے، غریبوں کو دیا جاتا ہے. اور میرے ملک میں عجب ظلم کا اور جبر کا نظام ہے. ٹیکس طرح طرح کے غریبوں پر لگا کر امیروں کو مفت مراعات دی جاتی ہے، بجلی مفت، گیس مفت، گاڑیاں مفت، پیٹرول مفت، ان کی عیاشیوں کا سامان کیا جاتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر مبنی نظام ہے. یہ الٹ انسانیت کا دشمن نظام ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے حضرات محترم اس وقت پورے ملک میں اگر کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، کوئی اس بات سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا. اگر عوام کے لیے کوئی بندہ اس وقت دکھ اور کرب محسوس کرتا ہے اور گھر سے باہر نکل کے اور اپنے لوگوں کو بھی سڑکوں پر لا کے اپنی آواز ان حکمرانوں کے بہرے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان.
جو آج بھی گورنر ہاؤس کے سامنے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو لے کر ایک پاکیزہ اور اجلا کردار پیش کر کے حکمرانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اس قوم پہ رحم کرو اور اس ملک کے حالات کی طرف توجہ دو، اور یہ جو تم نے لوٹ مار کا کرپشن کا ایک گھنونا دندا شروع کر رکھا ہے اس کو ترک کر دو۔ پاکستان کے حالات نہ گفتگو ہے نہ قابل بیان ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صالح باکردار اور دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔